الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود اللهم حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى بلند الصلوات سامعین محترم، میں عبادت شریک ہوں دی غرض نال آیت مودت دے ضمن وچ 3 یا 4 گزارشات پیش کرنا چاہنا۔ ظاہر اتنے ذرا مجلس دا جڑا نظام ہے، جڑے مجالس تساں شرکت فرمیندے رہندے ہو، ظاہر ہے ذرا اس مجلس دے ماحول تو ہٹ کے، چونکہ کئی غیر مانوس لوگ بھی جنہاں شاید سال چکائی مجلس سنن کا موقع مل رہے، تو یہ سارے ماحول نو تساں برداشت کر کے چند گزارشات میری سماعت فرمائے سو۔ میرا خیال ہے جتنے تساں بزرگ بیٹھے ہو اتنے ہی نال بال بچے بھی بیٹھے، زیادہ بیٹھے اچھا چلو ماشاءاللہ، انہوں نے بھی بات ظاہر ہے سنال شامل کرنے تے صلوات ایک سارے بلا پڑھیے بلند آواز اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ میرے سامعین جان دیں کہ آیت مودت معروف آیت ہے، اور مجالس پڑھن والے خطیب، ذاکرین، واعظین کثرت نال آیت مودت نو عنوان قرار دیں۔ آیت مودت دا مطلب ترجمہ سامعین مجالس جان دیں کہ اس آیت دا مفہوم کیا ہے۔ میں اگلی گزارش کرنا چاہنا سابق انبیاء حضرت آدم علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے انبیاء دا تذکرہ اللہ نے قرآن وچ فرمایا کہ جنہاں تو اس دور دی امت نے اجر رسالت دین دی پیشکش کی تھی، مگر سابق انبیاء چو ہر نبی نے
اس پیشکش دے جواب وچ آکھیا کہ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر امت کول نہیں، میری رسالت دا اجر میرے اللہ کول۔ میرے محترم سامعین، مگر جدا آخری نبی دی خدمت وچ امت نے رسالت دا اجر دین دی پیشکش کی تھی، اور سرکار سید الانبیاء نے توقف فرمایا، اور اس وقت اللہ نے آیت مودت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میرا حبیب انہاں لوگاں ناک میں تواڈے اس دنیا دے مال و دولت دی ضرورت نہیں، الا المودت فی القربا، میری رسالت دا اجر میرے اقربا دی محبت ہے۔ اقربا خیال ہے ساڑی زبان بھی کیوں سردی استعمال ہوتا نہیں، اقربا دا لفظ وہ ذرا ہجے الگ نہیں، قربا دا ترجمہ اقربا۔ اقربا ڈھیر سارے شامل ہوندے، میں پہلے آکھے جو میں یہ 3-4 گلاں کرنی ہیں تو بے شک تو سن نعرہ شارہ نہ مرے آئے، صرف سر ہلائی رکھا ہے بس، یہ داد تا تو سارے دے نہیں سکتے۔ اچھا دیکھو نا، میں تب کتنا آسان پیکج دیتا ہے نا، سر ہلاؤں آڑا۔ اقربا اتنا قبلہ بہت سارے لوگ، کتنے افراد شامل ہیں، ساری برادری جدہ کدائیوں ہے جی، کوئی لنک بڑھتا ہے وہ سارے اقربا شامل ہیں۔ این تا نا بھائی لطف آسی نہیں، میں نہیں کرن دینا مجلس، تو صرف مجلس سن میری سننی ہے بس۔ اقربا تا بہت سارے لوگ شامل ہوندے ہیں، تائیں صحابہ پوچھ لیا یا رسول اللہ لمن قرابتک الذین وجبت علینا محبتہم، یہ تہاڈے اقربا تا بہت سارے، یہ تا سینکڑوں دی تعداد چن، انہاں وچوں تہاڈے قریبی کیڑے جنہاں دی محبت اجر رسالت۔ تائیں رسول اللہ نے فرمایا ہم فاطمہ و علی و ابناہما، انہاں باقیاں دی محبت نہیں، علی و زہرا تے علی و زہرا دی اولاد دی محبت میرا اجر رسالت۔ میرا خیال ہے کہ ایتھے جتنے ساڑھے ماشاءاللہ مومنین تشریف فرما، یہ سارے حدیث کسان جان دیں، تو یہ میرے ماشاءاللہ عزیز طالب علم اہل علم یہ ترجمے تو بھی واقف ہیں، شاید کنان ترجمہ یہ پڑھن دا موقع نہ ملے ہو۔ اور قبلہ حدیث کسا، واقعہ کسا، مومنین دے گھراں حدیث کسا تلاوت ہوندی ہے، ان دا مطلب بھی ہے کہ اللہ دے علم چاہا کہ ایک ایسا زمانہ آوے سی کہ لوگ پچھو دعوے کر سن بھئی اوہ جنہ دی رسول اجر رسالت، جنہ دی محبت اجر رسالت دے طور تے منگی آئی، وہ دے جو فلانا بھی شامل تے وہ فلانا بھی شامل ہے جی، وقت فلانی مستور بھی ہوں دے شامل تے فلانا مرد بھی شامل ہے پچھو۔ تاہی اللہ نے اپنے مصطفیٰ نبی نو حکم دیتا میرا حبیب اپنی بیٹی دے گھر جاؤ تھے چادر تطہیر تان، اپنے اہل بیت نو چادر تلے جمع کر کے امت نو سمجھا غلط دعوی اہل بیت نہ کرنا، چادر تلے میرے اہل بیت۔ اللہم صلی علی محمد۔ دیکھو نا جی، بندہ تھوڑا جہا سوچے، انہیں سر چاہو جی میرے پاس سے ویکھو، یہ گل بڑی سمجھن والی ہے نا، چار دیواری بھی ہوئے، پردہ داری بھی ہوئے،
تے وت چار دیواری دے اندر پیغمبر چادر تانے. یہ تو کوئی فلسفہ تا ہے نا، ان دی کوئی حکمت تا ہے نا کہ رسول اللہ نے چادر تطہیر تلے علی و بطول حسن و حسین نو جمع کرن دے بعد او معاب یدہ الیمنی الی السماء سجا ہاتھ آسمان دو بلند کر کے عرض کی تھی اللہم انہا اولائی اہل بیتی، میرا اللہ چار دیواری چ میرے اہل بیت نہیں، چادر تلے میرے اہل بیت ہیں. چار دیواری تو اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں. فرمایا پروردگار چادر تلے میرے اہل بیتن. اور قبلہ جس نو نہ سمجھ آئے وہ تو وقت پیغمبر کول بھی راندے آن ابو جہل تو انہوں نے کئی سمجھ آئی چپ کر گئے ہو یار، کچھ سمجھ آئی جی؟ تو جو بندہ ایتھے ہونا ابو جہل بنونے وا تو انہوں کون سمجھا سکے؟ میرے محترم سامعین، اللہ رب العزت نے اہل بیت دے فضائل تے خود اپنے ملائکہ نو متوجہ کر دیا ہویا فرمایا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، میرے ملائکہ میری آسمانی مخلوق زمین دی طرف نگاہ کرو، پیغمبر نال چادر تلے کونن. پتہ نہیں تو سا لطف لیا یا نہیں، میں یہ جملے پڑھ کے ڈا لطف لیا ہے نا کہ انداز ایسا جے اللہ آپ دسنا چاہتا جو ایک کون ہستیاں تاہی تا ملائکہ عرض کی تھی پروردگار تو آپ سمجھائے کونن. رب رحمان نے براہ راست نام نہیں لے بلکہ پہلے اہل بیت دے فضائل ملائکہ نو سنائے. کیا فرمایا انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلقا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین تحت الکساء. میرے ملائکہ میں آسمان نیل گو پیدا نہ کرہا، میں فرش خاکی پیدا نہ کرہا، میں سورج تے چاند دیاں کندیلا روشن نہ کرہا، میں سمندر آئیچ پانی دی روانی پیدا نہ کرہا، جے 5 تن پاک نو پیدا نہ کرہا. اگے اہل بیت دے فضائل تو وہ سن سکتا ہے نا جدے ایتو تھلے لے ویندے ہو. کیوں بھائی جان یہ سارے انت نہیں نہ پچ دے، بولو نا. اہل بیت دی عظمت، اہل بیت دی فضیلت، میں کوئی ڈرن جھگن والا بندہ نہیں، میں اعلان کر کے آخریاں آل محمد تے اہل بیت دے فضائل اسے بندن پچ دن جیندہ خون حلال ہوئے. میں نہیں جی بھائی نبی تے نبی دی پاک آل دے فضائل اسے بندن برداشت ہوں دے نا جیندہ خون پاکیزہ ہوئے. فرمایا میرے ملائکہ میں آسمان نیلگوں اور فرش خاکی اور شمس و قمر دیاں کندیلا منور نہ کرہا، میں سمندر اور سمندر دے اندر پانی دی روانی پیدا نہ کرہا، یہ 5 تن پاک نو پیدا نہ کرہا. ملائکہ دن پروردگار آخر نام تدا سے کون مقدس ہستیاں جنہ وستے تین آسمان بنایا، جہندے وستے تین زمین بنائی، جہندی خاطر تین شمس و قمر بنایا، جہندی محبت دی خاطر سمندرائچ پانی دی روانی نو پیدا فرمایا. فرمایا میرے ملائکہ عام لوگ نہیں، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. ایک میری کلیز زہرا ہے، ایک زہرا دا بابا مصطفیٰ ہے، ایک زہرا دا شوہر علی مرتضی ہے، ایک زہرا دا فرزند حسن مجتبہ ہے، دوسرا فرزند حسین سید الشہداء ہے. کئی باری ایسا کوئی محبت اہل بیت دی گل کری ہے نا، میرے تو سارے نانکے ادھے تو ڈھیر سنی نا ہے جی، انہاں دے بھی منہ بن ویندن و پتہ نہیں کوئی شیعہ دا مسئلہ پہ بیان کرے اور نہیں کرما لے. میں شیعہ دا مسئلہ نہیں بیان پہ کرتا، میں اسلام دا مسئلہ بیان پہ.
میرے محترم کیا شیعہ کیا سنی ساری امت مسلمہ متفق، پورا 73 فرقہ اسلام دا متفق کہ اللہ نے نبی دی محبت دے نال نال نبی دی آل دی محبت نو بھی لازم فرمایا۔ میں کتنی سیاستہ دیاں حدیث سنا سکتا، کچھ تا ہوں پہلے سن چکے ہو میرے محترم سامعین۔ میں کتنی احادیث اہل بیت دی محبت تے عرض کر سکتا۔ میرے برادران اہل سنت دے 4 فقہ دے امامن، فقہ دے امام حضرت امام ابو حنیفہ، گھبراہٹ نہیں ہے، بجلی ٹور تو نہیں گئی؟ ایک عجب آج کل لیٹن ہے بجلی ونجے تے مجمع چپ کر رہے، لگتا ہے جو بندے آج کل بجلی تے چل دے تکڑے بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ۔ میں آکھیا میرے برادران اہل سنت، میرے بزرگان اہل سنت دی فقہ دے 4 امامن، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، میں اعلان کر کے آکھ رہا ہے چاروں دے چاروں آل محمد دی محبت نو لازم اور ایمان دا حصہ سمجھ دے ہن۔ حضرت امام شافعی دے مشہور زمانہ شعر انہاں اہل بیت دی محبت تے اسے آیت مودت دے عنوان تے انہاں 4 مصرے لکھے، انہاں کیا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ انزلہ، اے اہل بیت رسول اللہ نے تہاڈی محبت نو قرآن وچ فرض قرار دیتا۔ کیوں بھائی؟ ہون بھائی امام شافعی دے نام تے تسنیاں نعرہ مارنا چاہتا ہے انجھے نہیں جی، یونا جو فرمایا ایسے آیت مودت دے عنوان تے انہاں کیا باؤ میرا بات بچہ بیٹھ جا۔ انہاں فرمایا اللہ نے اہل بیت دی محبت نو، امام شافعی نے فرمایا اللہ نے اہل بیت دی محبت نو قرآن فرض قرار دیتا۔ سر اٹھاؤ تے اگلا شعر سنونا کیا قفاکم من عظیم القدر انہو من لم یصلی علیکم لا صلاة لہو، تہاڈے فضائل کتنے، تہاڈے کمالات انگنت، تہاڈے معجزات بے شمار، مگر تہاڈی فضیلت واسطے ایک کو بات کافی ہے، جیڑا بندہ نماز تو ہاتھ درود نہ پڑھے ہوں دی نماز ہی قبول نہیں ہے۔ کیوں میرے قبلہ؟ میں آکھیا عالم اسلام دے تمام فرقے نماز جب تک نبی دی آل تے درود نہ پڑھن انہاں دی نماز قابل قبول نہیں۔ یار اگلی میری گل بھی تے سنو نا، تبت ایندہ مطلب یہ ہویا جو آل اور ہے امت اور ہے، سر تحلاؤ یا جنہ تو بغیر نماز مکمل نہیں، جنہ تے درود پڑھن دے بغیر کسے مسلمان دی نماز قبول نہیں۔ وطن ونڈ نہ ہوئے تو تیری اپنی قسمت، میں تو ونڈ کیتی بیٹھا، جنہ تے صلوات پڑھن نال اللہ نماز قبول کر دے، اندہ مطلب او ہورن باقی امت ہور ہے۔ اللہم صلی علی محمد والی محمد۔ کیا خیال نہیں؟ کوئی ذہن اچ گل بھی گئی آئی تھا ہی بس سبحان اللہ تک رہ گئی۔ امت اور ہے، اہل بیت امت دی شان اور۔ بھائی میں کوئی تنقیص پہ کردا کسے تے، میں کوئی طنز پہ کردا یا تنقید پہ کردا، میرے قبلہ میری بات ذہن نشین کرنا اور دل دی اتھا گہرائی جگہ دینا، ایو معیار ہے مذہب اہل بیت دا۔ اسا ہر اس بندے دا احترام کرتے ہیں، اسا ہر اس بندے دا سلام کرتے ہیں، ہر اس بندے نال دل و جان نال محبت تے پیار کرتے ہیں، جڑا نبی نال بھی پیار کرے تے نبی دی آل نال بھی پیار کرے۔ ٹھیک ہے جی، اتھو تائیں میرے نال ہو نا سارے، جڑا نبی تے آل نبی نال پیار کرے
اندے نال ساڈا ضروری ہے پیار کرنا. سر تا ہلاؤ نا ایویں نا جی. تے ہن اگلی گل تے ہن کوئی بھاوے ناراض ہی ہو تے میں آکھنی تے ضرور ہے نا, جڑا نبی تے آل نبی نال پیار نہ کرے, کوئی کرے یا نہ کرے, اسا تو اس تے تبرہ کرنا ثواب سمجھ دے. ٹھیک ہو گیا جی. میرے قبلہ معیار ہے نبی تے نبی دی پاک آل. میں آپ کو نہیں آکھ رہا سیاستہ چوتن حدیث میں کھا سکتا. اللہ دی رحمت نے فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینت نو من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ظل فغرقہا ہوا. فرمایا لوگ دنیا والوں آئے میری امت مسلمہ, میرے اہل بیت دی مثال کشتی نوح جیسی ہے. آج کل بھی بڑے فلڈ آئے بدے. اللہ سیلاب زدگان دی مدد فرمائے. تھکے تو نہیں بیٹھے جی. اللہ تعالیٰ سیلاب زدگان دی نصرت و معاونت فرمائے. پاکان دے صدقے خداوند عالم انہاں دی حفاظت فرمائے. ایک فلڈ حضرت نوح دے دور وچ بھی آیا. یہ بھی بھئی گل بڑی سمجھن والی نہیں. حضرت نوح علیہ السلام دے دور کتنی تبلیغ کی تھی حضرت نوح علیہ السلام؟ 950 سال. 50 سال گھٹ, پورا 1000 سال. تے بندے کتنے مسلمان؟ اللہ دا قرآن آدھے رب انی دعوت قومی لیلن و نہارا. حضرت نوح آدن پروردگار میں دن بھی نن سمجھایا, میں رات بھی نن تبلیغ کی تھی, واضح و نصیحت کی تھی, تیری توحید سمجھائی, تیرا قانون سمجھایا, مگر اے جے بدبختن انہاں دی کھوپڑی کئی گل نہیں آئی. میرا مالک ہوں 950 سال ہو گئے, میں تھک گیا. انہاں سمجھا کے پروردگار یہ ہدایت نہیں پارے. لہذا میرا اللہ ہون انہاں تے عذاب تو آپ نازل فرما. نبی تھک گئے, چپ کر گئے. یہ تو بڑی پرانی گل میں کی تھی. تو حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی او حضرت نوح دے آکھنے یار میں آپ پیا دا قرآن پیا دے. حضرت نوح دا سکا بیٹا وہ بھی ماں دی گروپ بن گیا, ماں دی پارٹی بنا. اس میں اللہ دے نبی چھوڑ دیتا, لیکن فطری محبت آئی نا. جڑے ویلے وہ تو سیلاب آیا نا, سیلاب عذاب بن کے آیا ہے جی. حضرت نوح علیہ السلام کشتی پہلے بنائی, اجے سیلاب نہ آیا تو حضرت نوح کشتی بنائی. کشتی بات عام کشتی تو بڑا بیڑا حضرت نوح بنایا. بولو اجے بھی یا بڑیڈی کشتی ہو یار تو نوح نبی دے بیڑے آر چا کشتی بنائی. انجھے نا جی وہ بڑی کشتی ایدو لگھن نہ ایدو. حضرت نوح علیہ السلام دی عمر بات 2500 سالی تاریخ دا جملہ 2500 سال ہو. ایدو بندے ٹپن تو آکھن ایک کیفیہ کرے نے. حضرت نوح فرمایا بھئی عذاب ہونے والے, عذاب سیلاب دی صورت چاسی بچ سی ہو جنہ اس بیڑے تے سوار ہو. وہ دو تائی خشک سالی, نہ بارش نہ پانی وقت. بابا کملہ شاید ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام دی بابے پتہ نہیں کیا ہو گیا, نہ پانی نہ کوئی بارش نہ دے سیلاب ہونے والے. اللہ دے نبی دے دماغ تے لوگا حملہ کیتا. حضرت نوح علیہ السلام جب پانی شروع ہویا دے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو سمجھایا, اپنی بیوی نو سمجھایا, سیلاب آنے والے, سیلاب عذاب بن کے آنے والے. بچ سی ہو جڑا میری کشتی دا سوار ہو سی. انہاں جواب چاہ کے پانی ڈھیر آ گیا تھا پہاڑ تے چڑھ گئے. انہاں کہ پہاڑ جو اتنے بلند و بالا پہاڑ تے چڑھ گئے تو بچ بھی سائیں. پانی بلند ہوندا آیا, پانی بلند ہوندا آیا, پہاڑاں دی سطح تک بلند ہویا. تے پانی نے اپنی ذات وچ لیا. اس ویلے چیخن تے پکارے اللہ دا نبی رحم کر. اے فطری تقاضا ہا. حضرت نوح بھی متوجہ ہوئے پروردگار میرا بیٹا ہے. فرمایا خبردار ہن اپنے بیٹے دا ذکر نہ کر, میں اللہ نے تیرے بیٹے نو تیری آہد چوں خارج کر دیتا ہے. جی تے کون بچے, کتنے بندے بچے حضرت نوح نال جتنے کشتی تے سوار ہوئے.
میرے محترم بچ گئے وہ بندے جڑے حضرت نوح نال کشتی تے سوار ہوئے. ہن حدیث دا لطف لینا. سرکار رحمت دو عالم فرمایا میرے اہل بیت دی مثال کشتی نوح جیسی ہے. جدا نوح دے دور عذاب آیا سیلاب آیا اوہ بچے ہن جڑے سفینہ نوح تے سوار ہوئے ہن. رسول اللہ فرمایا جدا میرے بعد گمراہی دا فلٹ آسی جدا میرے بعد ضلالت و گمراہی دا سیلاب آسی بچ سی میری امت چو اوہ بندہ جڑا اہل بیت دی کشتی دا سوار ہو سی. جڑا سفینہ اہل بیت تے سوار ہو سی. تو اسے ڈھیر سارے بندے تو ہاتھ بن کے بیٹھے ہو نا. کشتی تو اس سے سوار ہونے جڑا اہل بیت دے سفینے تے سوار ہون دا اہل ہو سی. ایویں نا جی. تے جڑا سفینہ اہل بیت تے سوار ہوئے سی وہ بچ وے سی کس تو؟ وہ گمراہی تو بچ وے سی، وہ ضلالت تو بچ وے سی، وہ جہنم تو بچ وے سی، وہ آخرت دے عذاب تو بچ وے سی، وہ قبر دی وحشت تو بچ وے سی. میں اگلا جملہ آکھنا چاہ رہا ہوں. تے جدہ بندہ کشتی تے سوار ہو گیا اگلے دن ہوئے ہیں سوار اتھے اچانک پانی آ گیا مجلس تے گئے ہیں راستہ بند ہو گیا انہاں کشتی منگوائی. یہ دائیں سیلابی علاقے کشتی تے چڑھا کے سن اور لے گئے امام بارگاہ. جڑے کشتی تے چڑھ رہے ہیں تو میں ڈرائیور نو آکھیا بھائی ہون اللہ نے یاد کر ہونے کشتی جانے تے کشتی دا ملا جانے. اتھوں میں سمجھ آئیے کہ بندہ جب تک کشتی تے سوار ہو جائے نا بات ان دی اپنی مرضی کوئی نہیں چل دی. کیوں جی؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ. نہیں یارو نہ دیکھو میرے پاس ہے جی. جب بندہ کشتی تے چڑھ جائے بات ان دی اپنی مرضی. بولو ان دی اپنی مرضی. وہ ملا روک دے کشتی رک گئی ملا چلا دے کشتی چل گئی. ان دا مطلب ہے بندے دی اپنی مرضی. ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں نا میرے بھائی. سفینہ اہل بیت تے سوار ہون دا مطلب تیری مرضی ختم. جی میں اہل بیت نماز آکھن میں نماز پڑھنا ضروری. جی میں اہل بیت آکھن روزہ رکھی میں روزہ رکھنا ضروری. جس نو اہل بیت حلال آکھن انہوں حلال سمجھ. جس نو 14 حرام آکھن اس نو حرام سمجھ. ایک میں اگلی بات بھی میں کرنا چاہنا کراں جی. تکڑے بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ. اے گھر ہے نا اے گھر یہ تو ماشاءاللہ اللہ نصیب کرے ساڑھے ان عزیزان نو. اس گھر اچ کتنے کمرے ہیں اس گھر اچ کتنے واش روم ہیں اس گھر دی تفصیل کی ہے یہ گھر والے بہتر جان. بولو جی. تو یا او جڑے گھر ہون جنہاں نو گھر والیاں گھر اچ آن دی اجازت دی تھی. اوئے ہوئے تو سا تو پچا گئے ہو سارا جملہ ہی انجھے نہیں جی. او بندہ باہر کھلو کے اتھے نعرے مرندر کیا خوبصورت گھر کیا سونا گھر. تو اس سے پوچھو بھائی اس گھر کمرے کتنے مقصد کمرے آدھا تو میں نہیں پتہ گھر بڑا سونا ہے. گھر دی تفصیل بھائی میں کلیہ دس رہا جٹالی تے سادہ تے بالکل سالسی دی گل کر رہا. گھر والے بہتر جان دیں گھر اچ کیا باہر والے بہتر نہیں جان دے. تے میں اعلان کر کے آخریا صحابہ بڑے قابل عظمتن قابل سلامن قابل احترامن. اسا صحابہ دے پیران دی خاک اپنی اکھی دا سرما سمجھ دے ہیں مگر گھر والے اورن در والے اورن. کیا خیال نے اجے تائیں بھی میرے نال ہو نا. تے ہون میری آخری ٹیپ دا بند جی میں ساڑھے ذاکر بھرا دے. میرے قبلہ میرے محترم نماز کی میں پڑھنی روزہ کی میں رکھنا سلیا اہل بیت تو کوئی سن کوئی آکھے فلان فلان فلان. بھائی وہ تو رسول دے بارے کتنا لوگا پروپیگنڈا کیتا کیا کچھ آکیا. تیرے پروپیگنڈا دا شکار ہومن والے اسا نائے سن جو کچھ کوئی مرضی آکھے پیا اسا اسے نو حلال اکسائیں جس نو اہل بیت رسول حلال اکھائیں. ٹھیک ہے جی. اس واسطے کیوں بل ضد تک کوئی نہیں یار. اس تو چونکہ گھر والے بہتر جان دیں جو گھر دے اندر جس گھر اسلام نازل ہوئے جس گھر قرآن آئے
او بہتر جان دیں جو قرآن اللہ نے کیا فرمائے اور رسول اللہ نے شریعت، رسول اللہ دی شریعت کیا ہے، یا ارو پرو دے بندے بہتر جان دیں. اے جڑے پچھو وے دیو کا مار گت دیو. ادھے میرے پاسے ویکھو نا مجلس تا میں پہ پڑھدا. کیوں بھائی جان؟ گھر والے بہتر جان دیں، اہل بیت بہتر جان دیں. جس گھر اسلام آیا، جس گھر قرآن آیا، پیغمبر تے قرآن نازل ہویا، پیغمبر نے علی نو سمجھایا. میں اپنا مذہب پہ بیان کردہ تے قیامت والے دن میں سرخ روح ہونا چاہنا جو میں ڈنکے دی چوٹ تے اہل بیت دی وکالت کی تھی، آل محمد دے مذہب دی وکالت کی تھی. پیغمبر تے قرآن نازل ہویا، پیغمبر تے اللہ نے شریعت نازل فرمائی، اوہ شریعت علی نو پیغمبر نے سمجھائی، اوہ قرآن پیغمبر نے علی نو سمجھایا، علی نے حسن نو سمجھایا، حسن نے حسین تک پہنچایا، حسین نے زین العابدین تک پہنچایا، زین العابدین نے محمد باقر تک پہنچایا، محمد باقر نے جعفر صادق تک پہنچایا. ایتھے بن گئی فقہ جعفریہ. زمانہ ترقی کر آیا نا جی. پہلے انہیں نسلن بعد نسلن منتقل ہوندہ آیا. او جڑیاں حدیثاں کسے کھجور دے پتے تے لکھ لئی جی، کسے شے تے جڑی میسر آئی اس زمانے. اور میرے پاسے ویکھو یار بندے تاندے ویندے راشن ہے جی. رسول دے دور جگہ جی زمانے ترقی کی تھی اس ویلے کاغذ تہا کوئی نہ، بدلے ویلے کاغذات بھی یونان چو مہیا ہو گئے. اس ویلے باقاعدہ شریعت نو مرتب کیتا گیا. امام جعفر صادق نے اپنے نانے محمد دی شریعت نو مرتب فرمایا. کتاب الطہارت تو لے کے حدود، قصاص، دیات، 114 فقہ دے ابوابن جنہاں نے امام جعفر صادق نے اپنے لائق شاگردہ دے ذریعے مرتب فرمایا. اور میں اگلی بات کروں نہیں، اے میرے پاسے ویکھو تے تکڑے ہو کہ میری بات بھی سنو. میرے قبلہ فقہ جعفریہ دا مطلب جس فقہ نو امام جعفر صادق نے مرتب فرمایا اسا سمجھ دیں اوہ فقہ ہے جڑی فقہ مصطفیٰ ہے، اوہ فقہ ہے جڑی شریعت مصطفیٰ ہے. اس فقہ دے مقابل ہاں اندے بالکل مطابق بنن والی فقہ نو اسا عزت دی نگاہ نال وے دے. مگر کوئی حکم اگر امام جعفر صادق دے حکم دے مخالف ہو جائے اور امام جعفر صادق دے حکم نال ٹکرا جائے، ایسے حکم نو اسا دیوار تے مار سکتے ہیں، امام صادق دے حکم نو نہیں ٹھکرا سکتے. میری بات سمجھ آئے؟ کیوں؟ اس واسطے کہ امام جعفر صادق آل رسول چون، اہل بیت رسول چون. سر جی چاہو سیر تو میری گل سنو، میں سچی بات پہ کرتا نہیں. اور اسے مذہب تے زندہ رہنا سعادت سمجھ دیں تے اللہ دی بارگاہ دعا منگ دیں جو اللہ اسے مکتب تے ہی موت عطا فرمائے. اتنی گل کرن تو بعد میں آخری بات کر کے مسئلہ برس کرنا چاہنا. شیعہ دے نزدیک اسلام دے جتنے فرقے خواہ بریلوی ہے، خواہ دیوبندی ہے، خواہ اہل حدیث ہے، سب مسلمان ہیں. امت مسلمہ دے فردن جڑا بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دے قیامت نو من دے، شیعہ اس نو مسلمان سمجھ دیں. ٹھیک ہے جی، میں واضح بات کی تھی ہے نا.
آندے نکاح جلدی ترٹ وے اے جڑے بیچارے نا الف نو کلا سمجھ دین جنہاں نہ عربی دی ابجد دا پتہ نہ قرآن دا پتہ نہ دے نکاح او کرم والی گھر بیٹھی کام ایدی ہویا دن او دا نکاح ترٹ گیا پتہ نہیں اس شودی دے قصور کیڑا کیوں جی غلط کام میں کرا تو نکاح دا ترٹ وے چپ کر گیا ہو اچھا پھر بھیگور بڑی لطف دی گل ہے اے تواڈی تو ماشاءاللہ بڑی محبت پیار ہے تو میں تو ظاہر ہے پورا ملک پھردا نا کسے علاقے بندے پہ دیا مجلس جے مولی صاحب ایک آیا تو اس آکیا جیڑا بھائی شیعہ دی مجلس سے گیا دا نکاح ترٹ ہوئی کسی آکیا ذوالجلال ڈٹھا تو نکاح ترٹ ہوئی کسی آکیا علم ڈٹھا تو میں کس مولوی کو لو کدی پوچھو کس کدی اپنی مجلس تے واز کدی ان بھی آکھے جس کنجریاں دا تماشا ڈٹھا دا نکاح ترٹ گیا بولو کوئی آسان سی بھی تکائش ہے کوئی بولو میرے نام آج تک تو سا کدی سنے مولوی آکھے جیڑا بندہ زنا کرے سی ہوں دا نکاح ترٹ وئی سی آج تک تسی نہ سن جیڑا بندہ مزرا ویک سی ہوں دا نکاح ترٹ وئی سی آج تک مولوی نہ حسین نال ایڈا وٹے جاک سی حسین دی مجلس وچ وئی سی تے نکاح ترٹ وئی سی ہن میں اس نو کی آکھاں اتنا بغض حسین اتنی اہل بیت نال دشمنی جو ایک بندے ذکر حسین دی مجلس کرائی اتھے کربلا دی مصیبت دا تذکرہ ہویا ایک مسلمان اس مصیبت سنن واسطے شامل ہویا مولوی آکھے نکاح ترٹ گیا ان دا مطلب ہے اس نو صرف اس نال غرض ہے جو یہ بندہ اودے چلا گیا تو وقت کے دائیں انج نہ ہوئے جو ان دے دل وچ آل محمد دی محبت نہ آ جائے افسوس دا مقام ہے افسوس دا مقام ہے نہ ملت دی وحدت دی ضرورت ہے تمام عالم اسلام نو متحد ہون دے یہ دے سارا کفر اکٹھا ہویا پہ کیوں بھائی جان عیسائی کیا یہودی کیا سارے غیر مسلم ایک پلیٹ فارم تے جمع ہوئے عیسائیاں دے عقیدے الگن یہودیاں دے عقیدے الگن غیر مسلمہ دے اپنے اپنے عقیدے او سارے کفر ملت واحدہ او سارے اکٹھے ہو گئے اتھے وہ آدھے فلانے دے واز اچ نہیں وینا وہ آدھے فلانے دی مجلس اچ نہیں وینا میرے پاس سے ویکھو اے میرے برادر محترمن پر میں ہن تواڈی جان چھڑے سا تے پڑھ سن تے ہن میں چھڈوں تواڈی جلدی جان آخری لفظ دے میرے محترم سامعین میں عرض کر رہا جڑا بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والا ہے اون دے نال نکاح کرنا اون دی شادی غمی اون دی خوشی اون دے نال محبت اون دا پیار اسلام دا حکم ہے ادھر میری طرف دیکھو اسلام دا حکم ہے فتنہ قتل تو وڈا گناہ ہے فتنہ پیدا کرنا مسلمانہ لڑونا میں ہاتھ بدی کھڑا ککڑ لڑا کتے بھیڑا رچ کتے دی لڑائی کرا مسلمانہ نو آپس سے نہ لڑا قیامت والے دن مصطفیٰ نو منہ کیا بکھے سے قتل تو بڑا گناہ ہے اے بندے وہ بھی بھیڑے ہوندے جڑے برادری فتنہ پیدا کرن بولو بھائی خاندانہ آپس وچ لڑے چنگے بندے ہوندے تو جڑے مسلمانہ آپس وچ لڑے او انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء اللہ دا قرآن آدھا ہے شیطان چاہتا ہے تو ہاڑے درمیان بغض عداوت دشمنی دی آگ بھڑک دی رہے او فلانا تے او فلانا او فلانا تے او فلانا رحمان آدھا انما المومنون اخوہ سارے مومن بھائی بھائی سارے مسلمان بھائی بھائی فاصلحوا بین اخویکم اگر تو ہاڑے درمیان جھگڑا ہو جائے باقی مسلمانہ دا کام میں اگے ود کے مسلمانہ دے درمیان صلح کرونا تو جڑا جلدی ہوتے آگ سٹے ہیں کدی ہی دو فتوہ کٹ کے لئی آوے میں پہلے میں ساڑھے ہے ماشاءاللہ ہی تھے یہ بڑی مطلب دور دی تگال کوئی نہیں اے ساڑھے ترے چک دے جماعت اسلامی دے ڈاکٹر مبشر صاحبن اے سارے میرے عزیز جان دن جماعت اسلامی دے امیرن میرے خیال صوبے دے شاید کدھا ہی امیرن سارے شیعہ سنی تھے جنازے ہوندے نو سب اکٹھے پڑھ دے تے ڈاکٹر صاحب نے میں کئی دفعہ دیکھیا صفے اول اچ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ دے میں پہلے آکھیا ہے ان پڑھ مولویاں دے نکاح ترٹ دے پڑھے لکھے دے کوئی نہیں ترٹ دے کوئی سوچ کر کوئی شعور پیدا کر جنازہ پڑھنا دعا ہے مغفرت دی دعا ہے کسے واسطے دعا منگن نال نکاح ترٹ دے نہیں نکاح پیٹے ہوندے ایویں نہیں جی
اندر نال تا نکاح یار مضبوط ہوندے جو کسے واسطے بندہ مغفرت دی دعا منگے تو وقت میں حیران ہوں ادو نکاح ترٹ دیں ادو کل تے آیا بیٹھے سارے تو پہلے ہیں اندر 10 میں تے بھی آیا بیٹھے اندر 40 میں تے بھی آیا بیٹھے ہون نکال کچھ نہیں ہویا صرف جنازہ پڑھنا تاکہ مسلمان اکٹھے نہ ہون اللہ دے بندو کچھ سوچو اور کچھ غور کرو اے لڑاون والے لوگا تو پناہ منگو اللہ دی پناہ منگو اس شیطان دے چیلن جڑے مسلمانہ آپس سے لڑا لیں میں پہلے آکھے ساری امت مندی ہے جو نبی تو بعد نبی دی اہل بیت جیسا کائنات وچ اللہ اور پیدا ہی کوئی نہیں فرما ایویں ہے یا نہیں وقت آؤ تے کربلا جڑا امام حسین علیہ السلام نے کارنامہ فرمایا اور قربانی پیش فرمائی سارے شیعہ سنی تمام مسلمان بارگاہ امام حسین اظہار عقیدت کر دے ہاں ایو آدم جو فرزند رسول نے اپنا سب کچھ قربان فرمایا مگر حلال و حرام بچایا آج ہے نا معاشرے چک حلال حرام دا تصور تا ہے نا ماں بہن ہمشیرہ پھپھی خالہ دی ایک تمیز ہے نا ایک کربلا والے اندہ احسان ہے محسن انسانیت دی یاد ہے مجلس حسین منجی بشریت دا تذکرہ ہے ایک کربلا والے اندہ ذکر ہے اور قبلہ میں اگلا جملہ بھی آخنا چاہنا اس سے کوئی شامل ہوئے تو یہ نہیں وہ یہ دا احسان ہے اور نہیں میرے قبلہ اے تیرے اندر ضمیر دی آواز ہے جو تو باضمیر انسان ہے جے فرزند زہرا دے احسان دا شکریہ ادا ہاں ورنہ امام حسین تو بعظمت ذات ہے جڑی کسے دی محتاج نہیں ہوں دے ذکر نو اللہ نے سربلند فرمایا قیامت تک کربلا سربلند راسی کربلا والے اندر ذکر سربلند راسی یزید آئین یزید نمائن پتہ نہیں اجے کتنے یزید آسن جڑے کربلا نو مس کرن واسطے پتہ نہیں کتنی سازشاں کرسن لیکن استقامت یہ ہے جو انسان کربلا نو زندہ رکھے کربلا دی یاد نو تازہ رکھے حال بتا انہاں دے غم میں چانس ہوا میں کدی تو سا ڈٹھے ہو سوشل میڈیا تے آج کل بڑیاں تصاویر آ رہی ہیں میں بڑے پتھر دل بندے بھی ڈٹھے جدہ کسے مصیبت زدہ دی مصیبت دا تذکرہ سوشل میڈیا تے وائرل ہوئے نا تو بندیاں دی آکھی ورس پہنچی جی پتھر دل بھی پھٹ ویندن یار مصیبت زدہ لوگا دی مصیبت ویک کے تے کربلا تو بڑی مصیبت کائنات کوئی نہ جن دے اکبر جے جوان ٹر گئے جن دے عباس جے بھرا مارے گئے جن دے اصغر جے شیرخار بچے ذبح ہو گئے وقت اندازہ کر او بہن جن دا ہک بھرا مرو جی ان دے ہوش سلامت بھی رہن دے پتہ نہیں سن دے پہو یا نہیں تے جس بہن دے کربلا 9 بھرا کٹھے پہا اجرکم اللہ ایک تا نہیں 2 نہیں 4 نہیں 9 بھرا علی دی بیٹی دے کربلا ذبح ہو گئے لیکن اللہ دا دین ایڈا پیارا ہا جو کوفہ و شام دے بازاراں تے درباراں بی بی خطبے پڑھ کے حسین اسلام بچائے علی دی دھی حسین بچائے حسینیت بچائی ایک لفظ پڑھنے جی میں اپنے برادر محترم نوں وقت دے ہوں میرے جسم میں اتنی سقت اور طاقت بھی نہیں رہ گئی سورج لہن دے نیڑے آج دا قافلہ کوفہ دے باہر آئے مسجد دی دیوار نال شہداء دے سر رکھے میں تا سر پڑے ہے نا وہ سر کی میں ہاں وہ نیزیاں تے سر سوارا تے نیزے مسجد دی دیوار نال رکھے نے تے سامنے مٹی تے بیٹھیاں ہاں مستورات میں آدھا پتہ نہیں ہو ماں کی میں زندہ رہ گئی جن دے پتر دا کٹیا ہویا سار سامنے نیزے تے بلندہ پتہ نہیں ہو بھین کی میں زندہ رہ گئی جن دے سکے بھرا دا سار سامنے نیزے دی نوک تے بلندہ اجازت تائی نہیں نا جو شہداء دے سر جھولی چھپا لینا
اجرکم اللہ چند قدمات پہ کہ خدا جاندہ نہیں چاندیاں تہان جو سن شہداء دے سر مل ونجن اسی ساری رات جھولیاں چھپا کے شہداء دے سران دی زیارت کریے اللہ تواڈی ناموس دی حفاظت فرمائے پابندی ہائی ویدھیاں رہیاں کوئی ماں پتر دا بوسہ نہیں لے سکی کوئی بہن بھرا دے سر نو محبت دا اظہار نہیں کر سکی پتہ نہیں رات کی میں گزری ہے بس گزر گئی ہے رات صبح ہوئی ہے بازار سجن لوگ اکٹھے ہوئے ندو اعلان ہوئے پتھر مارو ساڑھے باغی آگئے اجرکم اللہ عورتہ مکانہ دیاں چھتاں تھے یہ دو قافلہ بازار اس داخل ہوئے میں پہلے آکے میں لمبا مسائب نہیں پڑھنا بازار کوفہ اس قافلہ داخل ہوئے عورتہ مکانہ دیاں چھتاں تھے اگون میں پڑھا اجر رسالت دے پھلا نال جھولیاں بھر کے میں آیت اجر رسالت پڑھی ہے نا انہا اجر رسالت دے پھلا نال جھولیاں بھر کے اے جی اجر رسالت دیتا ہے نبی دیاں دھیاں دے سراں چو گلابی عطر دے قطرے زمین تے آئے علامہ حسین بخش صاحب پڑھ دیاں ایک مکان دی چھت ایک عورت آئی او دے نال دو بیٹیاں دو بچیاں جدہ قافلہ سامنے آئے تھی دی نظر پہیے نا پردہ دارہ ایمیں آکھا نا پردہ دارہ اے اپنی بیٹیاں نو آدھی خبردار کوئی پتھر نہ مارے میں نے نہ مستورات دے چہرے تو اندازہ ہو گیا ہے یہ عام قیدی نہیں کہیں شریف خاندان تعلق رکھتے یہ شامیوں دا جدہی ہاتھ پہ ہے کہیں شریف نہ لٹیا نہیں آپ لگی آئیے دعا بیٹیاں نال لے آس مستورات تو گزر کے نا معصومہ دے قریب آئی جلے ازادار بیٹھے انتے مجلساں سن دے رہاں دے وہ جان دیں معصومہ کون آئی معصومہ دے نیڑے آکے یہ آدھی یہ کہہ دیں میں مدینے رہی ہوں میں نبی دیاں دھیاں تو قرآن بھی پڑھے میں نبی دی بیٹیاں تو شریعت دے مسائل بھی سکھے تے میں فرمایا میری آقا زادی کوئی بے گناہ کہہ دی ہوئے نا تو اس تو دعا منگوا لیں بے گناہ کہہ دیاں دعائیں اللہ جلد قبول کر دے یقیناً تو بے گناہ کہہ دینے نال تو معصوم ہے میرے حق اس دو دعائیں مانگ پہلی دعا جی میں تو یتیم ہوئی ہیں انج میریاں دھیاں یتیم نہ ہوئے نالا دیئے دوجی دعائیں مانگ اللہ میں بیت اللہ دی زیارت نصیب کرے تے واپسی تے میں مدینے ونیا تے مدینے ون کے میں نبی دیاں دھیاں دی زیارت کرا بس بھائی تو سا پہنچ گیا تو آڑے آنسو آگے عبادت ہو گئی مکمل جداؤ ساکھیا نا میں نبی دیاں دھیاں دی زیارت کرا تے معصومہ حلے جے آکھے جتنی سے بازار وچ مل پوے اللہ اکبر آدھی ہے جے تو کہہ دینا ہویا جے تیرے رخسار زخمی نہ ہونا جے تیرے کنا چو خون نواندہ پیا ہویا میں پوچھا اس ماحول اچھ میری آقا زادیاں دا نام کی میں چاہی سبحان اللہ میں ویدہ پیا ہر بندے دی آقا وس پہی جدہ لہجہ سخت کی تاستے آدھی ہے جے تو قیدن نہ ہوئے آتے میں پوچھا اس ماحول میری آقا زادیاں دا نام کی میں چاہی پچھو آواز آئی او میں حبیبہ جھڑکا نہ دے آویت میں علی دی وڈی دی اجرکم اللہ دنیا دے غم مچ نہ روے جدہ پتہ لگا اس کوفہ دے بازار اچ آوڑ والیاں مستورات نہیں ایدہ علی دی عالیہ دھی ہیں پہلا سوال دیئے جو تو زینب عالی ہیں تے ڈسا تیرا غازی کتنی ہے سبحان اللہ دنیا دے غم اتنا رویں جدہ غازی دا پوچھے رنی ہے علی دی دھی تے آدھی ہے میرے ناؤں بھرا کربلا کس گئے میرے پتر مارے گئے میری چادر شام دے بد ماشاءاللہ نہیں اجرکم اللہ مک گئے بازار تے آگئے کوفہ دا دربار
دربار دی حالت آئی قاتل انعام تو رستے پیان چپ کر کے مقتول دیاں بہنا وے دیاں پریاں سبحان اللہ اس لعین حسین دا سر منگوائے میں سارے مومن معاف کر سو اگلے اوکھے لفظن تختی تلوی پوڑی تے رکھیا بد کمینے شراب دے نشج بدمستو کے آکھیا حسین واغیا بہاویں جڑی سفران دی تھکی ہوئی آئی آدھی ہے سجاد میں نے اجازت دے میں خطبہ پڑھا سبحان اللہ دنیا تے غم مچ نہ رہو اللہ مالی نکن قبلہ بیان فرمائے جڑا خطبہ پڑھے ہوں دا پہلا لفظ لیا آدھی آئی من عرفنی فقد عرفنی جڑے من جان دے ہو تا جان دے ہو ومن لم یعرفنی جڑے منو نہیں جان دے انا ورفہم میں اپنا تعارف آپ کرینیا جوانوں کیڑا تعارف کرایا سادیانا غریبت و عصیرت میں مسافر سید زادیاں کہہ دو کہ توڑے شہر چاہ گئیاں انا زینب بنت علی میں علی دی وڈی دھیج مرحبا اجرکم اللہ سبحان اللہ عالیہ دا خطبہ پڑھنا دربار سناٹا چھا گئے جوانوں ہر طرف خاموشی چھا گئی ہے ہر بندہ متعجب تے حیرانا مورخینہ دن لوگانو بھول پہ گئے ایک بینہ دن معجزہ ہو گیا دربار چلی آگئی ہے سبحان اللہ ایک نابینا بندہ نالے ساتھی تو پوچھ دائے من دسا میری آنکھی کوئی نہیں خطبہ پڑھنا لکاؤں ہے سبحان اللہ یاد ہے تو نابینا ہے کیوں پوچھ دا یاد ہے میں نے لگ دائے دربار چلی آگئی عادتاً کہ میں پتہ لگا یاد ہے میں علی دے خطبے سنے آئے میری ایک اکھ جمالچ کم آئیے دو جی سفینچ میں علی دی آواز تو بھلدا نہیں علی ہے یا علی دا کوئی پترے یاد ہے نابینا شکر کر تیریاں اکھی کوئی نہیں تے منظر نہیں لٹھا جو خطبہ پڑھنا لا علی نہیں علی دا پتر نہیں علی دی وڈی تھی زینب آدھے ہاتھ ہو گئی ہے اندھے سر تے چادری دنیا دیکھا مچ نہ رہو بس بھائی آخری جملہ کوئی قیامت جنہیں سید بیٹھے تو سماف کر سو کوئی قیامت دویلا جدا لعین حکم دیتا ہے کافلہ میرے سامنے پیش کیتا جائے میں پڑھا کی میں تے تو سن سے کی میں علی دیاں دھیاں ایک رسی چھے اسے رسیج محمد باقر قید اسے رسیج علی زین العابدین قید اسے رسیج علی دیاں دھیاں قید حرامی ہاتھ وڈھا کے پچھدا اے بی بی کونے سبحان اللہ نالو سپاہی دسیں دے آئین پچھ دائے تے دسیں دے آئین جوانوں آخر تے پہنچائے جتھے میرے مولا سجاد قیدان آدھے جوان کونے جدی گردن چو خون پیا وحدے سپاہی اگے ودھے میرے مولا روک کے فرمائے پیچھا ہٹ جا میں اپنا تعارف آپ کریں گا آدھن انا علی ابن الحسین آدھن ظالمہ میرا نام علی ہے میں حسین دا پترا مثل چاہیے استعاد ہے علی تا کربلا مری گیا فرمائدن جنو تیری ظالم فوج مارے او میرا پھرا علی اکبر میں سجادہ جدا کے ظالم فوج مارے جلاد نو آدھے ڈی جرات میں نو دربار ظالم سڑے آئے آدھے جلدی کرندہ سر کلم کر جوانا دو جلاد آئے دو علی دی دھی انجائیے جمیں چھک دو پانی آدھے سجاد دی گردن تے آ گردن رکھی ہے آدھی آئی ظالم پہلے من مار میرے بھرا دی آخری نشانی ہے میں عید بغیر شام کی میں منجنا ہے میں بازار آئے خطبے کی میں
انا للہ و انا الیہ راجعون.